کچھ ڈیولپمنٹ ایسی تھیں کہ میں نے کہا آپ سے شیئر بھی کیا جائے اور آپ کے توسط سے سندھ کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹس شیئر کی جائیں. میں اپنے اصلی جو پریس کانفرنس کی وجہ تھی اس پہ آنے سے پہلے جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہندوستان میں ایک جاہلانہ رویہ اختیار کیا اس کو شدید کنڈیم کرتا ہوں. اور ہندوستان نے جو قدم اٹھائے ہیں اس کے جواب میں جو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ ہندوستان کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی طریقے سے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو اقدامات اٹھائے ہیں جس میں ہندوستان کے فوجی اتاشی جو ان کی ایکسپلشن پاکستان سے، بارڈرز بند کرنا، پروازیں بند کرنا جو ہندوستان کی گزرتی ہیں پاکستان کی فضائی حدود سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کی عوام مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتی ہے. اور جو یہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں اس پہ خاص طور پہ اپنی یہ بات کر لوں، اس کے بعد آپ پہ آؤں گا، اس بات پہ آؤں گا. لیکن سب سے پہلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچے کہ ہم، اور میں امید کرتا ہوں باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی موقف ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری طریقے سے اپنے فوج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان، ہماری وفاقی حکومت اور ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی. اور دشمن یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طریقے سے جو اپنا پروپیگنڈا اپنے میڈیا پہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ناکام کرنا ہم جانتے ہیں اور پورا ملک مکمل طور پہ متحد ہے اس ہندوستانی جارحیت کے خلاف. میں اب آنا چاہتا ہوں جو ایشو کافی دنوں سے اس ملک میں انڈر ڈسکشن تھا. آپ دوستوں سے بھی کئی بار اس پہ میری ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. میں کچھ کو شاید کنونس کر سکا، کچھ کو نہ بھی کر سکا کنونس اس بات پہ، لیکن اب تو اللہ کرے گا سب کنونس ہیں کہ کنالوں پہ کوئی کام نہیں ہوا. جو آپ لوگ کوئی دکھا رہا تھا، کوئی پہنچ رہا تھا، یہ تو ہر جگہ سے اب یہ کنفرمیشن آ گئی ہے کہ کنالوں پہ وہ جو میں نے کہا تھا 200-400-500 فٹ یا 1000 فٹ پہ تھوڑا بہت مٹی ادھر ادھر کی ہے، وہ بھی یعنی یہ ٹیکنالوجی مجھے نہیں پتا تھی کہ کہاں ہے یہ کہ 300 کلومیٹر دور میں ایک چھوٹے سے بنا دوں گا اور وہ ہوا میں اڑ کے پانی ادھر پہنچ جائے گا. تو یہ کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ابھی تک تو اپروول ہی نہیں ہوا نا یہ ہر طرف سے. اور میں نے یہی کہا تھا، کچھ دوستوں نے کاغذات دکھائے تھے کہ دیکھیں یہ ہو گیا 218 ارب روپے الوکیٹ ہو گیا. وہ ایک اسکیم بنائی تھی لیکن اسکیم اپروو اسکیم ہے، سب کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. میں اسے ایک ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، I need something. دوسری چیز ہوتی ہے کہ I want something. نیڈ جو ہے نا ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وانٹ میری خواہش ہو سکتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اب کسی نے یہ سوچا اس کی وانٹ ہوگی کہ ہم کنال بنایا جائے، اس میں پیسے بھی مختص کر دیے،
لیکن پیسے مختص میں نے یہی بتایا تھا کہ اگر 200-250 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اس میں 10 لاکھ روپے مختص کر دیے تو اس کی سیریسنس کا ادھر ہی پتا ہو جانا چاہیے. لیکن وہ انفارچونیٹلی میں دوستوں کو پراپر کنوے میں اپنی غلطی کہوں گا نہ کر سکا, لیکن وہ دیکھنا چاہیے تھا بجٹ بکس. میں بھی ہر سال ابھی تو 15 سال سے پڑھ رہا ہوں, بجٹ تقریباً 15 سال ہو گئے, اور آپ لوگ سارے کور کرتے ہیں. ان اپرووڈ اسکیمز ہوتی ہیں, ان اپرووڈ اسکیمز پہ کام نہیں شروع ہوتا. ان اپرووڈ اسکیم کا اماؤنٹ لکھ دیا جاتا ہے, لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسکیم جو تھی یہ نہر چولستان نہر کی خاص طور پہ اسی پہ زیادہ بات ہو رہی تھی, وہ نومبر سے لے کے ایکنک میں, جب تک ایکنک سے اپروول ہو تو آپ نہیں کام کر سکتے. نومبر سے لے کے وہاں پھنسی ہوتی ہو ادھر بند ہے کہ حکومت سندھ نے جون 2024 میں ارسا کے سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور پھر جب ایکنک میں آئی تو میرا ڈپٹی پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں ایکنک کی صدارت کرتے ہیں ان کو خط لکھا تھا, اور انہوں نے اس کو, میں نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے اس کی ذکر نیشنل اسمبلی کی فلور پہ بھی کیا کہ یہ نہر نہیں بن رہی اور جب تک کنسنسس نہیں ہوگا نہر نہیں بنائیں گے. لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ایک پریشانی تھی, اس کو میں مانتا ہوں, لوگ سمجھ رہے تھے اس میں, جس کا بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس پوری چیز میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جن کو خدشہ تھا کہ نہریں بند تو نہیں جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ یہ خدشہ ہمیں دور کرنا ہے. میں بڑا کانفیڈنٹ تھا, میں نے ہر جگہ پہ, میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی کہا تھا گارنٹی میں دیتا ہوں نہیں بنے گی. خیر میری گارنٹی اب آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہر کسی, میں نے جو میرے الفاظ تھے وہ انگریزی میں ایک فریز ہوتی نا, اوور مائی ڈیڈ باڈی, وہ الفاظ تھے ہمیشہ. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور آپ سے کہتا کہ ہم موجود ہے, پیپلز پارٹی موجود ہے, یہ نہیں بنا سکتے. لیکن ٹھیک ہے, لوگوں کو خدشہ تھا اور میں ان کا احترام کرتا ہوں, اور اسی لیے جب ڈیمونسٹریشنز ہوئی تو ہم نے کبھی کوئی ڈیمونسٹریشنز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن اس کے ساتھ ایک وہ لوگ تھے جو ایک موقع دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی اس سے شاید کم ہو رہی ہے, تو چلو یہ موقع استعمال کرنے حاصل کریں. ان کو ہم جگہ نہیں دیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی ضامن ہے. اور خاص طور پہ میں سندھ میں بیٹھا ہوں, سندھ کا چیف منسٹر ہوں اور پارٹی کا نامنیٹڈ چیف منسٹر ہوں, تو ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے ضامن ہیں. ہاں وہ لوگ جو نہروں کے خلاف نہیں, پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے خلاف تھے, ان کے ساتھ ہم نہیں, لیکن ہم نے ان کو بھی کئی, انہوں نے باتیں کی آپ نے دیکھی ہوں گی, کوئی ایسا جواب میں نے ان کو بھی نہیں دیا. یہ سینسیٹیو ایشو ہے, مطلب میرا ایک لفظ سمجھے, شاید یہ لوگ سمجھے کہ میں کسی طریقے سے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ان نہروں کے حق میں ہوں اس لیے میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں, تب بھی میں نے خلاف بات نہیں کی. لیکن اگر کوئی میں نہ مانوں اور بس یہ تو میں نے چلنا ہے تو اس کو میں نے جواب کچھ تو دینا ہے. خیر کٹ شارٹ کرتا ہوں, ہم نے ان نہروں کے خلاف جون 2024 میں, اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کئی بار دکھا چکا ہوں, پھر بتاتا ہوں, ہم نے کیس ڈال دیا تھا. طریقہ یہی ہوتا ہے, ہوا کیا تھا, اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ معاملہ. کیئر ٹیکر کیبنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں ارسا نے 17 جنوری 2024 کو ایک فیصلہ کیا. پنجاب حکومت اس وقت یہ کہتے کہ پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس گئی کہ جی ہمیں واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دیں, اور انہوں نے سندھ کے اعتراض کے باوجود وہ واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا, جو کہ میرے نظر میں, ایکسپرٹس کی نظر میں سراسر ایک فالٹی غلط اعداد و شمار پہ مبنی سرٹیفکیٹ تھا. ادھر سے معاملہ شروع ہوتا ہے, اس لیے کہ اس واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کوئی بھی منصوبہ آگے لے جا نہیں سکتے. جون میں ہم نے اس واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کو چیلنج کر دیا, سی سی آئی میں ہم چلے گئے, اور اس کا طریقہ کار بھی یہ تھا. ارسا کا ایکٹ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے کو, وفاق کو, کسی کو بھی اعتراض ہے ارسا کے کسی فیصلے سے, تو وہ
سی سی آئی نے اس کو چیلنج کیا اور سی سی آئی کی مرضی جو کرے پھر ہم نے چیلنج کر دی، اس لیے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کے سامنے ہم اپنا کیس پیش کریں گے، اس لیے ہمارا کیس حق پہ ہے، تو وہ ان کو کوئی اور وجہ ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں کہ یہ کیس آپ کا درست ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ واپس کر دیتے ارسا کو کہ یہ آپ کا سرٹیفکیٹ غلط ہے۔ اور جیسے یہ سرٹیفکیٹ واپس ہوتا ہے ارسا کو، جس فاؤنڈیشن پہ یہ چیز بنی تھی وہ فاؤنڈیشن ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی تھا جون سے، اور نہیں تو میں نے بتایا کنال تو بننا ہی شروع نہیں ہوئے، ہم ایڈورٹیزمنٹ چلتے ہیں، ہم بھی اپنی حکومت کے لیے ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے چیز بننے میں، لیکن یہ تو شروعات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہم تو کوئی کم از کم جیسی گراؤنڈ بریکنگ کرتے کسی چیز کی، ایک گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی ہوئی، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے سیاسی وجہ سے وہ گراؤنڈ بریکنگ کی، میں پھر کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہے، لوگوں میں اس کی وجہ سے ہوا۔ پھر میں کھل کے بات کرتا ہوں، جو ایک صدر زرداری کی 8 جولائی کی میٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ میٹنگ بھی میرے لیے کوئی تشویش کا باعث اس لیے نہیں تھی کہ صدر زرداری کے پاس وہ اپروول دینے کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ اور اپروول لیا کس نے؟ منسٹر انٹیریئر بیٹھے تھے اس میٹنگ میں، کچھ اور کیا وفاقی وزیر پانی ادھر موجود تھے، کیا پلاننگ وزیر موجود تھے جنہوں نے اپروول لینا تھا صدر سے؟ نہیں، وہ میٹنگ تھی، اس کو پھر ایک اور چلا دیا کہ یہ ٹویٹر پہ ان کے اس سے آگے۔ میں پھر آپ سب سے کہتا ہوں وہ ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں جا کے، 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ صدر چیف منسٹر ہاؤس کا ٹویٹر میں نہیں چلاتا ہوں، ضرور کوئی نہ کوئی امپلائی چلاتا ہوگا، غلطیاں بھی کرتا ہے، کئی بار ادھر بیٹھے میں کہتا ہوں بھائی تم نے کیا کر دیا ہے، لیکن وہ ٹویٹ چلی گئی ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کے اسکرین شاٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پہ 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد 9 اور 10 کو کچھ اور بھی اس میں ٹویٹ کیا، 10 جولائی کے بعد اس نے کبھی منہ نہیں کھولا اس ٹویٹر اکاؤنٹ میں۔ صدر صاحب نے ضرور کوئی ایکشن لیا ہوگا ادھر، لیکن یہ مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ میں نے فلانے کو کہنا کہ تم نے یہ غلطی کی، فلانے نہیں کی۔ میرا مقصد، سندھ حکومت کا مقصد، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد صرف یہی تھا کہ سندھ کے حقوق، سندھ کے پانی کسی اور کو نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم اپنے قانونی طور پہ چلتے رہے۔ اگر چیلنج ہو گیا تھا، اس چیلنج کے بعد اس کا اپروول پروسیس ہی رک گیا۔ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم تو مائنورٹی میں ادھر، اس کے باوجود ہم نے کہا ہم حق میں ہیں، ہم جائیں گے، ایکسپلین کریں گے۔ اللہ نہ کرے اگر سی سی آئی بھی اس کو آگے کر دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہم جاتے، سندھ حکومت جاتی، یہ ہمارا حق تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے، کوئی ایسی نیجرک ریاکشن نہیں کرتی کہ ہم جیسے لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں، گرا دیں، وفاقی حکومت گرا دیں، یہ کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ میں نے کئی بار سمجھایا، پھر سمجھا رہا ہوں، یہ مسئلہ کب شروع ہوا تھا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں تھی۔ 17 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھی، اور میں نے ابھی پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم حکومت گرا دیں، کیا اس سے یہ گارنٹی ہے کہ یہ منصوبہ رک جائے گا؟ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی نا۔ پچھلی بار 6 مہینے کے لیے تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اب ہو سکتا ہے اور زیادہ لمبے عرصے کی ہو، اور وہ آگے ایک اور اپروول کر دے۔ مطلب جو کنالز کے خلاف تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی رہے ان کنالز کی مخالفت میں۔ جو لوگ کینال سے خلاف تھے وہ سمجھتے تھے، جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جائیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، ہماری موجیں ہوں اور ہم جا کے کہہ دیں کچھ بات۔ یہ بڑا کلیئر، اس لیے ہم کوئی ایسا نہیں، ڈسپائٹ کہ آپ دوستوں سے مجھے یہ سوالات آتے تھے، ہم نے چلے رہے۔ پھر ڈیمونسٹریشن شروع ہوئی اس کے خلاف، اور میں نے اس میں بھی کہا کہ جی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہیں، صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں، باقی پرامن احتجاج ہر ایک کا آئینی قانونی حق ہے اور وہ کرے۔
اب پرامن احتجاج بھی اس لیے کہ میرے خیال میں، اور میں بتاتا ہوں کیسے، کہ یہ معاملہ اب کل تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کمپیئر بھی کیا نا کہ کالا باغ ڈیم جو تھا ہم اس پہ ختم ہو گئے. وہ ان کا خیال ہے کہ وہ معاشی طور پہ بہتر ہے پاکستان میں. میرا یہ خیال نہیں ہے، لیکن ان کا خیال ہے کسی کے خیال پہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ فیڈریشن سے زیادہ ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے بتا رہی جیسے کالا باغ ڈیم سب ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ نہیں بنے گا، انہوں نے کمپیئر کر لی یہ بات. خیر، ہم یہ وفاق سے پہلے بھی بات کرنی شروع کی تھی پچھلے دنوں میں، اور جب بھی وفاق نے کوئی بھی قدم ایسا لیا کہ حسن اللہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپروچ کریں صوبائی حکومت کو، یعنی آپ اس پہ بات چیت شروع کریں، تو ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. شرجیل میمن صاحب ہمارے سینئر منسٹر انفارمیشن نے اس کا مثبت جواب دیا. ان کا فون آیا، اس کو ویلکم کیا، اور وہ بات چیت جو کہ پہلے بھی چل رہی تھی اور ہم نے انہیں سینسیٹائز کیا ہوا تھا، شاید وہ سینسیٹیوٹی نہ سمجھ رہے، یا آپ نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی تو میں یہ دے دوں گا سب کو، ویسے تو یہ میڈیا پہ آ گئی ہے. آخری پیراگراف کہتا ہے کہ پی ایم ایل این سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 کو ہوگی. اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، یہ 60 بنتے ہیں ٹوٹل. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان تو کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈورس کریں گے وفاقی حکومت کے فیصلوں کے، یعنی پیپلز پارٹی اس فیصلے کو انڈورس کرے گی کہ کوئی نئی نہر نہیں بن رہی جب تک کنسنسس نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان. اور اس کے علاوہ اینڈ اینی سچ پروپوزل ول بی سینڈ بیک ٹو دا ریلیونٹ ایجنسی، یعنی جو ریلیونٹ ایجنسی کون سی ہے؟ ارسا ہے. یہ پروپوزل جو ارسا کا ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا کہ اس پہ اتفاق رائے ہو تب آنا. اب اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ، میں تو اس سے پہلے ہی کہہ رہا تھا لیکن میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا. آئی واز ویری کلیئر ان مائی مائنڈ، اور سب کو میں نے بتایا تھا، چاہے مانی نہ مانے آپ لوگ، کہ یہ نہریں نہیں بنیں گے جب تک پیپلز پارٹی ہے. ہاں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا صورتحال ہو جاتی کہ ہماری سی نہیں رہتی، یعنی لوگوں کی سی نہیں رہتی. جب تک اس ملک میں جمہوریت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم کام کر کے لوگوں کو ٹرسٹ ہم نے حاصل کیا. اور جب تک لوگوں کی مرضی نہیں ہے یہ کنال بنانے کی، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرائم منسٹر کو کہا تھا نا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. لیکن اگر لوگوں کی آواز بند ہو گئی کسی وقت تو ہمیں ڈر رہتا ہے اس چیز کا، پھر ایجوٹیشن بھی ہوگی، پھر ہر قسم کی بات ہوگی. اس وقت تو جو ایجوٹیشن ہو رہی تھی میں نے خود بتایا نا کہ کئی دنوں سے سڑکیں بند ہیں، ہم وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی کورسو ایکشن نہیں لے رہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ ہم نہروں پہ کوئی ان کو بنانے پہ کوئی ہماری جو ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، نہ بنانے کے لیے جو ساری ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد جیسے میں نے کہا آج انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں سی سی آئی کی میٹنگ کا نوٹس بھی آ جائے گا. 2 مئی کو میٹنگ ہے. میٹنگ کے اندر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز نے پابند کیا ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ یہ ادھر کہیں گے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس آئے ہوئے وہ واپس کر دیں گے کہ فی الحال واپس لو اور کنسنسس بناؤ. اگر بنایا تو پھر لے آنا واپس. تو یہ ایک ون ون سچویشن سب کے لیے، اس میں کوئی کریڈٹ کسی کا نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے اس میں. حکومت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا ریزالو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ لوگوں میں ایک پریشانی اضطراب ہے، انہوں نے کہا میں خود لوگوں کے پاس جاؤں گا
انہوں نے گڑی خدا بخش میں وہ تو 4 اپریل کو جلسہ ہمارا ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ پھر حیدرآباد کا جلسہ، میرا خیال یہ ہے، میں نے حیدرآباد میں کئی جلسے اٹینڈ کیے ہیں، ایک پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا تھا جس میں سب تھے، لیکن یہ جو جلسہ تھا اس میں جتنے لوگ آئے تھے اور جو ان کا جوش و خروش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اگر ایسے ہی ہو گیا ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی کمپرومائز کیا تو کیوں آتے؟ لوگوں کا بھروسہ ہے پیپلز پارٹی پہ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو آگے رکھتی ہے۔ تو ایک عظیم شان آپ سب نے دیکھا، میرا خیال اتنا بڑا جلسہ حیدرآباد میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج ڈسپائٹ کہ یہ سب ہو گیا ہے، ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں سکھر میں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور مجھے پوری امید ہے کہ سکھر ڈویژن کو، وہ حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ تھا، آج سکھر ڈویژن کا جلسہ ہے جس میں خیرپور ووٹ کی اور سکھر ڈسٹرکٹ کے لوگ آئیں گے، اور میں سب سے درخواست کروں گا آئیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کو سننے، اگر کسی کو خدشہ ہے ابھی بھی پھر بھی آئے اور سپورٹ کرے یہ جلسہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کے لوگ جب ہے اسی شعبے جلسہ وہ سب آئیں گے، اور اس کے بعد بھی یہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو واپس ہو جائے گا، کمٹ تو بھی ہو گیا ہے نا، اب یہ کمٹمنٹ بھی کوئی نہ مانے پھر بھی میں کو نہیں، مگر اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا، ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اور ہو گیا، تو بھائی آپشن تو اوپن ہے نا ہمارے پاس سارے، ہم نے تو اپنے پتے کھیلے ہی نہیں ابھی، ہم نے تو کوئی اپنا اور پریشر استعمال نہیں کیا، بات چیت سے کنونس کر کے ہم نے یہ بات کی ہے، وہ تو آپشن سارے اوپن ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے میری پاکستان مسلم لیگ نواز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ تھی، جب وفاق میں ہم بھی تھے، اور پچھلے 1 سال سے، تو میں کم از کم یہ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز پہ وہ کمٹ کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ کہ میری نومبر میں بات ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے، اور ان کو میں نے درخواست کی تھی کہ جی یہ ارسا میں کیس ہے ہمارا، ایکنک آپ ہیڈ کرتے ہیں، آپ ایکنک میں اس کیس کو نہ لیں۔ انہوں نے میری بات مجھے وربلی کہا کہ بالکل جی آپ لکھ دیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور نہیں کروں گا۔ اس کے بعد 5-6 اجلاس ایکنک کے ہو چکے، وہ نہیں آیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی اگر کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بس ایک مہم چلانی ہے تو چلاتا رہے، ہم کسی سے، ہم جمہوریہ خریق کا ہے، لیکن میں سندھ کے لوگوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ سب کی ریزالو، یہ پیپلز پارٹی کا اکیلے کا کام نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تبھی کسی چیز پہ اس طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو کنوکشن تھی سندھ کے لوگوں کی، سندھ کے حق میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بلاول صاحب کو طاقت آئی، اور بلاول صاحب نے جا کے ساروں کو منوایا۔ یہ اچھا بڑے 1-2 دن پہلے تک لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو جی پتہ نہیں کچھ بھی ہوگا ہی نہیں، اب یہ پریس ریلیز میں نے نہیں نکالی، یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلی ہے، نہ صرف پریس ریلیز نکلی ہے بلکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر نے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا کے سامنے میڈیا میں یہ بات کہی کہ اب طریقہ کار یہ ہوگا۔ طریقہ کار کیا ہوگا کہ جی آپ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں گے، اس کو واپس کر دیں گے، اور پھر اگر سندھ کا کوئی منصوبہ ہوگا پانی کا، ہم نے بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا، کسی اور صوبے کا ہوگا ان کو بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا، تب یہ بات آگے بڑھے گی۔ تو مجھے یہ چیز کہنی تھی۔ اچھا ایک چیز آخر میں پھر سے، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، مجھے پتا ہے گھڑی دیکھ رہے بار بار جرجیل صاحب، بھارت نے ایک عجیب انوکھا فیصلہ کیا ہے، یہاں تو میں کہتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آتی، یا
وہ اپنی پاکستان دشمنی میں ایسے فیصلے سنات صادر فرما دیتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, کسی نے دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک میوچلی اگریڈ نہ ہو, اور اس کو ٹرمینیٹ نہیں کی. مطلب میں اور آپ اگر کوئی سمجھوتا کرتے ہیں تو کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس دن میں چاہوں میں سمجھوتے سے نکل جاؤں. کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے نہیں بھائی اب تم فار ایور اس میں باؤنڈ ہو, فار ایور اس میں باؤنڈ ہو جب تک ہم دونوں متفق نہیں ہوتے ہیں کہ جی اب اس کو ختم کرنا ہے تب ختم ہوگا. مطلب انہوں نے جواہر لال نہرو کی چتا, وہ ہم کہتے ہیں نا قبر میں کروٹ مجھے نہیں پتا اس کا ایکویلنٹ کیا ہوگا, ہاں سماجی, وہ کروٹ یہ کیا کہ میری سگنیچر تو آپ نے اڑا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو مجھے شاید انڈس واٹر ٹریٹی کے کچھ مجھے بھی شاید پسند نہ ہو مجھے, لیکن جب ایک حکومت ایک ملک کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک تیسرا فریق بھی گارنٹر ہے, تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جو چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی وہ کہہ دی. اسی طریقے سے یہ گدر بھٹکیاں جو انہوں نے دی ہے نا ساری, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ سمتاز معاہدہ, مطلب جو چیز نہیں ہو سکتی نا وہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو باقی بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ سب, جیسے میں نے کہا ہمارے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صدر پاکستان, ہماری وفاقی حکومتیں, ہماری صوبائی حکومتیں, ہمارے لوگ, پورا پاکستان متحد ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. اور اگر کوئی بیوقوفی کی گئی تو اس کا ایک ایک شخص, اور میں آپ سب اگری کریں گے میرے سے, I'm sure آپ اگری کریں گے, ہم ایسا جواب دیں گے کہ وہ یاد کریں گے. تو یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ سوچ بھی نہیں کہ یہ کیا انہوں نے بات کی ہے سمتاز معاہدے کے اوپر, اپنے سارے لیڈرز کو انہوں نے, ہم تو پھر بھی اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی حکومت ہی بناتے. ان کا تو جواہر لال نہرو جس نے سگنیچر کی تھی اس پہ ایک الیکٹڈ لیڈر تھا, وہ یہ ان کی عزت ہے اپنے لیڈرز کی, ان کے ذہن میں یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جو سوال جواب اگر ہیں تو میں حاضر ہوں. سر یہ شرجیل کے حوالے شرجیل صاحب کے. قاضی آصف صاحب, آپ نے پوری تفصیل بتائی, اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے چلو اور ایک ریکویسٹ کروں سب سے سوال بھی شارٹ رکھیں تاکہ جواب بھی شارٹ ہے, تاکہ ہم زیادہ, کیونکہ کافی دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا تو شارٹ سوال شارٹ. اچھا ایک چیز میں کہوں شکریہ صاحب, اس چیز پہ ناراض نہ ہوا کرو, یہ معاملہ ایسا ہے ہم سب کا ایک ہی معاملہ ہے. ان میں سے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کناز کے فیور میں ہے تو وہ سوال مجھ سے ذرا سختی سے کرے, باقی تو یار ہم سب ساتھ ہیں. بالکل وہ مسائل ہیں. اگر آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا ہوا فیصلہ واپس کرایا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ زمینوں کا کیا ہوا ہے یا گورنمنٹ میں, کیا وہ بھی واپس کرائیں. یہ دو بڑے اہم مسائل ہیں جس قسم کے لوگ کا سن ہے اور آپ کی پارٹی کے شاید ہوں گے اس حوالے سے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہر وہ منصوبہ جو سندھ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے, اس کے خلاف کریں گے. ہمیں پہلے تو میں اس پہ اس لیے کہ یہ نہروں کا مسئلہ ہے اس وقت میں بات نہیں, اگر کہیں گے تو بات کر بھی لوں گا. یہ میرے پاس کاغذات بھی موجود ہیں, میں نے ان کو اسٹڈی بھی کیا اچھی طریقے سے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت خامخواہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ دفن کر دوں تو باقی چیزوں پہ بھی شروع کروں. لیکن میرا یہ جواب کہ ہر وہ منصوبہ جو سندھ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا, جو سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نامنیٹڈ چیف منسٹر
اس منصوبے کی شدید مخالفت کرے گا. یہ بڑا کلیئرٹی سے سمجھ لیں. باقی میں چاہوں گا کہ یہ ہو جائے, اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس میں اس کے بارے میں بھی اپنا, میں نہیں چاہتا کہ اس وقت چیزیں کسی اور صوبے کی, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو, ہم ادھر سب بیٹھے ہیں, ان کے خیال میں ان سے کہہ دیا نا کنسنسس نہیں کریں گے, یہ اس کی نہیں ہو سکتی. تو میں, اور اس کی زیادہ انہوں نے کئی باتیں بھی کی ہیں میرے بارے میں پچھلے دنوں میں, لیکن میں ان کو سب یہ ریسٹ ایشورڈ, میری یہ اسٹیٹمنٹ اگر تھوڑا بھی میرے پہ بھروسہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس لیے کہ سندھ کے لوگوں کو بھروسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, ہر وہ منصوبہ جس پہ سندھ کے حقوق, سندھ کے لوگوں کے حقوق ایک ٹکا بھی اس پہ افیکٹ ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہوگی. آپ نے صاحب کا نام لکھیں, آپ نے بات بتا دی کہ اب جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کی بات پر اعتبار کر کے اپنا احتجاج ختم کرنا چاہیے یا احتجاج کرنا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں میری کل رات کو پھر بہت دیر ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے ہماری پولیٹیکل نثار صاحب, شیشہ صاحب, ضیاء نجار صاحب بات کر رہے ہیں لوگوں سے. میں نے کل رات کو جے یو آئی کی جو صوبائی صدر ہیں مولانا راشد محمود سمرو صاحب, ان سے بات کی تھی. مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے کہا کہ یہ کچھ خدشات اظہار کیا, تو جیسے ہوتے کہ جی ابھی تک تو سی سی آئی جب تک نہ ہو, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سی سی آئی جب تک یہ فیصلہ واپس, یہ مطلب ان کو شاید یقین نہیں ہے وزیر اعظم کی بات پہ, میں یہی کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, ہم جاری رکھیں. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے, ٹھیک ہے آپ اگر پولیٹیکل کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے تو میں روک ہی نہیں سکتا نا, لیکن آپ مہربانی کر کے روڈز وغیرہ بلاک نہ کریں. انہوں نے کہا نہ پہلے کیے ہیں نہ آگے کروں گا, اور یہ اچھی مثبت جواب تھا ان کا, مولانا راشد محمود سمرو کا, اور میں اس کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اکنالج کرتا ہوں. ایک سیاسی جماعت کا یہی رویہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے وکلا سے بھی بات کی, رات کو ضیاء نجار صاحب نے ان سے بات کرائی, ان کے یہی خدشات تھے, اور میں نے جو بات کی نا, ان کا خدشہ یہ تھا کہ جی کیا پرائم منسٹر نے سائن کیا کسی چیز پہ. تو میں نے ان کو سمجھانے کی یہی کوشش کی کہ کیا پرائم منسٹر نے سائن کیا تھا کہ کنال بنیں گے. یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے. کیا پرائم منسٹر نے کسی اسکیم کی اپروول بھی ابھی تک نہیں دی؟ نہیں تو آپ کو نظر میں آ جاتی نا, وہ ہے بھی نہیں نا. پنجاب کی طرف کیسا اسٹیپ وائز کیا ہوا, ارسا نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا, ارسا کی سرٹیفکیٹ کے بعد پنجاب حکومت نے ایک اسکیم بنائی, اس کو انہوں نے اپنی جو پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے اس سے اپروو کرایا, پھر وہ وفاق بھی لے گئے, وفاق میں ایکنک میں وہ رکا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہے یعنی ارسا کا سرٹیفکیٹ, اس کو کینسل کیا جائے. اب کیا پرائم منسٹر ایک خط لکھ کے ارسا کا سرٹیفکیٹ کینسل کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں ہر چیز دیکھنی چاہیے. تو میں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ سی سی آئی میں یہ جو قانون آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں تو ارسا کا ایکٹ ہے بڑا کلیئر کہ ارسا کا سرٹیفکیٹ سی سی آئی کینسل کر سکتی ہے. تو سی سی آئی میں آلریڈی ہمارا کیس پڑا ہوا ہے, پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, پرائم منسٹر نے ایز پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کہہ دیا ہے کہ میرے سارے نمائندے یہ واپس کریں گے سرٹیفکیٹ کی کنسنسس ڈیولپ کراؤ. تو یہ میرے حساب سے تو ٹھیک ہے, آج جمعہ ہے, اگلے جمعے تک یہ کام انشاءاللہ تعالی فائن ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ یار, اور اس ملک کا وزیر اعظم, اس ملک کی ایک بڑی جماعت کا صدر میڈیا پہ سب کے سامنے آ کے کہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. آپ نے سنا ہوگا نا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نئے کنال نہیں بنیں گے جب تک اتفاقی رائے نہ ہو. سی سی آئی میں بھی, سی سی آئی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے اتفاقی رائے نہیں کہا, اس لیے کہ اگر ایک بندہ ادھر کوئی مکر جائے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کس کی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ریپرزینٹیوز کی. کون کون ہیں؟ 7 لوگ ہیں ایسے.
जिनमें से 6 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, 1 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो ये 7 लोगों की जमातों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जमातों के चेयरमैन और प्रेसिडेंट की। तो मैं फिर कह रहा हूं कि तरीकाकार यही था। नहीं तो और बहुत अच्छा, हम अगर खुदा ना खास्ता, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने जबानी कह दिया ना, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नोज हिज पावर, ही कैन साइन समथिंग। ये अपनी बात कह सकते। प्राइम मिनिस्टर अगर कहते कि जी मैं सीसीआई का कैंसिल करता हूं, आप सब खड़े हो जाते हैं, ये तो उनके पास पावर ही नहीं है, आपने कैसे करा दिया, आप इसको मान गए। इन्होंने अभी कह रहे हैं लॉलीपॉप दे दिया आपको ये वाला, तो अभी कोई लॉलीपॉप लेके नहीं आया। लॉलीपॉप जो समझते वो चूसे बैठे, लॉलीपॉप को नहीं समझता हूं। हम असली काम करके आए, हमने जो आईनी कानूनी तरीका है उसको मंजूर करा के आए। अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं भी कह रहा हूं, मैंने उनको कहा है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो समझेंगे। और धरना अगेन पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते, मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन जो रोड बंद किए उनको खाली करने चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी कोशिश यही होगी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए और उनको बातचीत से समझा दिया जाए। नेक्स्ट स्टेप में कहना, मेरा ख्याल है कि सब अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो है जो कनाल नहीं चाहते, वो तो समझ जाएंगे, मैं बहुत श्योर हूं। दूसरे वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। वो तो भाई इनको अगर मैं ये समझना, अगर इतना ही बड़ी बात है, अगर जब ये कनाल इंशाल्लाह ताला में क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भुट्टो का नारा लगाएंगे जो बैठ गए? नहीं लगाएंगे, वो फिर भी कोई ना कोई पक्ष निकालेंगे इसमें। वो मैं आपसे भी दरखास्त है कि आप सबसे कहता हूं कि इन चीजों को कंधे, इसलिए हम तो मीडिया की थ्रू ही करते हैं ना, एक चीज जो सबसे कहता हूं कि सबसे बड़ी बात होती है नेक नियति किसी चीज के पीछे। अगर वो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकूंगी मेरी, और कोई बैकडोर बातें नहीं होती कि ना भाई यार ये कर दो, ऐसे कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं करती। ना मुझे ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया, ना आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं। हम वो पार्टी हैं जिसका पहला चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन ने शहादत कबूल की, फांसी चढ़ गया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कर सकता तो बहुत लोग करते हैं। हम वो हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वापस मुल्क में आई और दुबई गई और पीछे से मार्शल लॉ लगा दिया दोबारा मुशर्रफ ने, तो अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ गई। ये सबको याद होना चाहिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुराद अली शाह इन्हीं का पढ़ाया हुआ एक अदना सा कारकुन है, इन्हीं की बातों पे यकीन करते हैं। और अगर उस पे किसी को शक है तो मैं ज्यादा उससे और कुछ नहीं कह सकता। अमित जी बोलो। उसी पर होती है, हमने बर्दाश्त की है हर इलेक्शन में। आपको इलेक्शन का जमाना, आप लोग पता नहीं, मेमोरी इज अ वेरी शॉर्ट। आप लोग जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, फिर इलेक्शन होने थे, तो आप ही दोस्त कहते थे कि भाई अब तो गया काम, 2 साल तक गया, फलाना गया, ढिमकाना गया, हम अपने काम पे लगे थे। फिर बड़ी बातें होती हैं, पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो गई, ये चीज हो गई, फलानी चीज हो गई, ये हो गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کی صوبہ سندھ کے اندر پاپولیرٹی بڑھی ہے. اس دفعہ پنجاب میں بھی ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. بلوچستان میں ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں نئی نہیں ہے ہمارے لیے. سیاست ہمارے ساتھ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں، سیاست تو اچھی چیز ہے، وہ ہمیشہ ہوتی ہے. اس الیکشن جو پچھلا گزرا ہے اب اس کو 1 سال ہی ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ اپنی دوستوں کی بہنا دیکھ لی، کئی دوست کہتے تھے بس اب تو یہ جی ختم ہو گئی، اب تو فلانی پارٹی آ گئی ہوگی. تو یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے. اس پرٹیکولر چیز میں پھر وہی کہوں گا، میں نے تو کل بھی بات کی کچھ وکلا سے، میں نے بتایا نا، اور وکلا کے کچھ نمائندے شیشہ صاحب سے، نثار کھوڑو صاحب سے اور ضیاء النجار صاحب سے ملتے رہے. کل بھی ضیاء النجار صاحب نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ان سے میں نے فون پہ بات کی اور انہوں نے بتایا ساری بات. اگر ان کے دل میں کچھ اور ہے بات، اچھا ہر ایک کی، میں کہتا ہوں نا کہ میں بڑے ریئلسٹک قسم کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی، ہم سب کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں. شاید وکلا اپنی جو ان کی باہر الیکشنز ہوتی ہیں ان کے چکر میں غیر کوئی اور لیڈر نہ بن جائے، اس چیز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر ہم میں پیچھے رہ گئے تو یہ فلانا آگے نکل جائے گا. لیکن اب اس میں سب سے زیادہ ہم تو کہیں گے نا، میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ذرا غور سے سنیں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ جو بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. جب میڈیا آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہوں، آپ بتائیں کیا اس وقت مزید روڈوں کو بلاک کرنا یا فار انسٹنس ٹرینوں کو بلاک کرنا کنالوں کے فیور میں یا اس کے نقصان میں؟ یعنی کنال بند کرنے کے فیور میں یا اس کے نقصان میں؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. تو آپ لوگ رول پلے کریں نا، یار کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن اگر میری نہ کریں تعریف، یار میں نہیں چاہتا آپ سندھ کے لوگ، آپ نہیں جائیں گے کی بات نہیں، میں آلریڈی کر چکا ہوں بات، اور جانا پڑے تو جاؤں گا. کوئی دروازے میں سیاسی آدمی ہوں ایسے نہیں، لیکن یہ آپ سے میں کہتا ہوں کنوے کریے. کیا راستہ یہی ہے یا راستہ روڈ بند کرنا ہے، ٹرین بند کرنا ہے؟ میرے خیال سے راستہ یہی ہے. میں آپ کو کنونس کر سکا ہوں تو آپ بھی یہ بات کریں آگے. اس سے تو آپ مزید، اور خاص طور پہ اس وقت تھوڑی سی سچویشن اور بھی تبدیل ہوگی. ہم نے اس سچویشن کے باوجود ایگری کرایا ہے. پھر پہلے پرسوں ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پرسوں ہی طے ہو چکا تھا. پھر پرائم منسٹر صاحب کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ ہونی تھی. سچویشن جو اس وقت ہماری بارڈرز کے اکراس ہے، اس میں کیا ہم متحمل ہیں کہ دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم سب اکٹھے نہیں ہیں؟ بہت سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے انڈین میڈیا میں جو یلو جرنلزم چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہے، وہ یہی چیزیں اٹھا رہی ہے کہ شاید لوگ ساتھ نہیں، کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے. کنالز کا معاملہ جیسے کالا باغ ڈیم دفن ہوا تھا، یہ بھی اس کی تدفین کی طرف جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی ہو گیا، دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں تدفین کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے اس کے خلاف، وہ ہم کہتے ہیں نا جب کالا باغ بنتا کی بات یہ کرتے تھے تو ہم ایک بڑا، بلکہ میرے والد صاحب نے کہا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت ان لوگوں کو کہ جی وائی یو فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، ایک مردہ گھوڑے کو چابک کیوں مار رہے ہو؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اس پریس کانفرنس سے میڈیا سے یہی اگر میسج جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے کہ جی کنونس ہم نے کر لیا ہے، کمٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کی اور پرائم منسٹر کی ہو گئی ہے، سی سی آئی کا اجلاس آج مدت آ جائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا، اور 2 مئی کو اجلاس میں یہ چیز ہو جائے گی، تو ہم صورتحال کو اس طریقے سے نہ لے جائیں کہ کوئی لوگ سمجھے کہ یار یہ تو کوئی اور ہی مقصد ہے اس کا، کنال سے روکنے کا مقصد نہیں، مقصد کچھ اور نہ کوئی سمجھے. اس وقت تو دشمن چاہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلے ملک میں. تو آپ یہ چیزیں
पता नहीं क्यों उनको या तो समझ नहीं आ रही या कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं किसी पे अगेन किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ शायद उसकी सेंसिटिविटी का, जैसे मैंने वफाक से कहा था कि आपको पानी की सेंसिटिविटी का एहसास ही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अब वो मुझे कहते हैं कि आप सही दुरुस्त फरमा रहे थे, ये हमें 2-3 महीने पहले इसका रिजॉल्व कर देना चाहिए थे। बैठे इधर, जो कल की मीटिंग के वाले देंगे। इसी तरीके से इस वक्त जो सेंसिटिविटी है उसका एहसास सबको करना चाहिए कि मुल्क का नुकसान किसी तौर पे ना हो। आपने अभी कहा कि सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सिंध की जो शायरी है वो बंद है। तो एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि 40,000 के करीब जो ट्रक्स हैं, टैंकर्स हैं, गुड्स हैं जो इम्पोर्ट हुई है या फिर एक्सपोर्ट हुई है, वो सब खड़ी हैं। तो अब लगता है कि जो एहतियात करने वाले मुखला है वो ये कहते हैं कि जब तक कि हमें कोई लिखत में कोई चीज़ नहीं आ जाती हम यकीन नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं कि मेरी फोन पे बात हुई और वो शायद आपकी बातों से लगता है कि मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये अगर आज जो और ये एहतियात चलेगा और सिंध से लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं जा सकेंगे और ये 40,000 की जगह 80,000 जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी, तो आपका समझते हैं भविष्य के पहिए को नुकसान नहीं पहुँचेगा? क्या एज चीफ मिनिस्टर आपका क्या रोल लगता है कि आप सिर्फ मीडिया से दरख्वास्त करते रहेंगे या अमली तौर पर तो आपके मिनिस्टर तो फेल हो गए? आप देखें होम मिनिस्टर और 3 दिन से बैठे हैं, लॉ मिनिस्टर भी है और खुद लॉयर भी है और सिर्फ बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में भी रहे, तो वो तो नाकाम हो गए लॉयर्स को फाइल करने में। और जहाँ तक आपने बात की जेल की, तो वो तो उस तरह से एहतियात का हिस्सा ही ले रहे। असल तो सिंध के नेशनलिस्ट हैं, सिंध की खवातीन हैं, सिंध के बुजुर्ग हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, डॉक्टर हैं, दानिश्वर हैं और उनके साथ लॉयर्स हैं। असल तो एहतियात करने वाले वो लोग हैं, उनके लिए आप क्या ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि वो मैसेज उन तक जाए। उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत है कि सबसे बातचीत करें। और जैसे मैं कहते हैं निसार खोड़ो साहब, खुर्शीद शाह साहब उधर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें, ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बातचीत करूंगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त इस की वजह से इकॉनमी को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। सेंसिटिविटी मैं फिर आपसे कहता हूं, कोई नीजर्क रिएक्शन मोदी की तरह के सिंतास मायदा खत्म, वो नीजर्क रिएक्शन जो है ना सियासतदान कभी नहीं लेता। सेंसिटिविटी क्या है कि लोगों को जहन में ये डाल दिया कि ये सिंध के हुकूक पे कब्जा होने जा रहा है, उसको निकालने के लिए जरूर लोगों तक जाना पड़ेगा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके लिए मुहिम पे निकले, लोगों की तरफ जा रहे हैं। उनका पहले से मकसद ये था कि लोगों को ये बताएं कि नहीं जी, जब तक मैं हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर को साफ कह दिया था कि तुम्हारे साथ नहीं, मैं अवाम के साथ खड़ा हूं। इसके बावजूद सेंसिटिविटी को देखते हुए दोनों यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। किसी भी तरीके से लोगों को ये ना लगे कि खुदा ना खास्ता ये कोई कनालों के फेवर में है। अगर ऐसा लगेगा तो आग और पकड़ेगी फैलेगी। तो ये एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। ये नहीं होता कि जो ये समझते हैं ना कि सब ब्लैक एंड व्हाइट है, वो हमेशा नुकसान खाते हैं। तो मैं जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से ही दरख्वास्त करूंगा कि आप ये मैसेज भी देना कि भाई जब ये सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्या कहते हैं इख्तिताम की तरफ जा रहा है और पॉजिटिवली जा रहा है, इस बात के साथ कि जब तक कंसेंसस नहीं होता कोई नहर नहीं बनेगी। किसी 1, 2, 3, 6, 5, 6 नहरों की बात नहीं है। नो न्यू कैनाल्स विल बी बिल्ट विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम CCI। तो पीपल्स पार्टी बैठी है, हम तो अपना मौका बड़ा क्लियरली दे चुके, यही आगे दिया जाए ताकि लोग किसी और एडवेंचरिज्म का रीजन बन सके जो शायद कुछ लोग चाहते हो। मैं अगेन उनको तो मैंने कहा ना कि अगर कल को कोई और स्टेटमेंट भी आ जाए तो वो क्या GA भुट्टो कहेंगे? नहीं कहेंगे। इट इज ये सेंसिटिविटी का मुझे भी एहसास है, जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है उसका बहुत ज्यादा एहसास है। जो सिंध के लोगों को एक उसमें इस्तराब कहते हैं, क्या कहते हैं, एक है
اس کا بھی بہت احساس ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے بیلنس کرنی ہے. ہم نے بڑی سنجے ساتھ شرط کو ایک تو سی سی آئی میں بلوچستان والا وزیر اعلیٰ بھی آپ نے شاید وہ بات کرنا کر دیا آپ کے لیے نہیں. ہاں میں معافی چاہتا ہوں. اس کو کریکٹ مفتی صاحب میرے سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہو گئے نا, نہیں معافی مانگوں گا. غلطی ہو جاتی ہے بھائی, انسان کو غلطیاں ہوتی ہیں. میں تو کبھی نہیں کہا میں نے کہ میں نے ہر چیز درست کی ہے زندگی میں. 5 مسلم لیگ نواز کے, 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہاں سندھ کے لوگوں کو وہ دراصل ابھی بھی خدشات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاق نے اس منصوبے پر سندھ پر ہمیشہ تلوار لٹکائے رکھی ہے کہ وہاں بھی رضامندی ہو. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 91 کے اکار کو ہم نہیں مانتے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس ریشن معاہدہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم مجبوراً اس کو ایکسیپٹ کریں. تو کل کوئی آج کو بڑا رشتہ کرتا ہے یا کہ 14 جون کو سی سی آئی کو خط لکھتا ہے اور وہ 16 اپریل گزر جاتی ہے 10 مہینے, پھر جو ہے وہ مانا ایک ہفتہ سندھ کے بوگلا سرکل ملا کرتے ہیں پوری سندھ خراب آیا جو کہ آپ پھر یہ کیس نہ رہا ہے. کل کوئی جہاں ساری چیز کا وزیر اعلیٰ ہو اور جہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہو اور یہ معاملہ پھر آیا تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب نگراں دور میں جب زمینیں بھی دیتی جائیں تو یا تو نوٹس میں دبا رکھا ہے کہ اور آپ نے جب تک برابر نہیں کیا ہے تب تک نہیں بنے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا. میں اپنی گارنٹی اور پیپلز پارٹی کی گارنٹی لے سکتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کا جواب جو ہے نا, دیکھیں طاقت تو رب کے پاس ہے نا, باقی تو سب انسان ہیں. ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. کل کو کیا ہو جاتا ہے مفروضوں پہ بھی بات نہیں ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 91 کا ایوارڈ انفارچونیٹلی ہم نہیں تھے تب ہوا, ہماری کوئی سے نہیں تھی. اس وقت بھی میں بڑی پاکستان سندھ کے لوگوں کی طاقت سے ہم نے کئی چیزیں جو صرف ایک صوبے میں نمائندگی کی وجہ سے ہم روک سکے, اور وہ 91 کا ایوارڈ اسی لیے ہو گیا جس طریقے سے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی صحیح نہیں تھا اس میں. تو تلوار تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں, بلا آپ اس کا حل بتائیں. کیا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم نے توبہ کی کسان نہیں, ایسے نہیں ہوتا نا. آج آئین بھی تو امینڈ ہو سکتا ہے کہ 2/3 میجورٹی کسی کی آ جائے, باقی صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں مفروضوں پہ تو پھر باتیں کرتے. تلوار کل کو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اور منصوبہ نہ لے آئے, کوئی اور خیبر پختونخوا, پنجاب, وفاقی حکومت, صوبہ بلوچستان کوئی اور منصوبہ نہ لے آئے. لیکن ہم نے اس میں کہا ہے نا کہ جی باہمی رضامندی سے ہوگا. جب تک ایسی ڈسپنسیشن ہے تو باہمی رضامندی چلے گی. اگر یہ ڈسپنسیشن نہیں ہے تو باہمی رضامندی نہیں ہوگی. تو یہ تلوار تو ہمیشہ یہ کہنا بڑا سر. آپ مجھے حل بتا دیں نا کہ یہ کرو, جو ایک لاجیکل حل ہو. ایسا آپ نہ بتائیں کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو بلا کے اور میں اسے کہوں کہ تم اٹھک بیٹھک کرو کہ ہی نہیں کرو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار دنیا میں. تو یہ میرا یہ پکا یقین ہے کہ اس چیز کے بعد, اس پریس ریلیز کے بعد سندھ کے خلاف, سندھ کے حقوق کے خلاف کوئی بھی منصوبہ نہیں ہو سکتا. نہیں رہتی یا پیپلز پارٹی نہیں رہتی حکومت خدا نہ خواستہ, تو پھر ہمارے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے. سیکنڈلی یہ بھی دیکھ لیں, ہم نے تو مشکل وقت میں 2021 میں انہوں نے وہ چوبارہ کنال کا منصوبہ اپروو کیا تھا. 21 میں ہم گئے سی سی آئی میں, 2021 میں نہیں بنانا. اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک ہی صوبے میں تھی, پی ٹی آئی تھی اوپر. اب پی ٹی آئی چلی گئی, پھر نون لیگ آئی, انہوں نے ایک اور اسکیم شروع کر دی. لیکن ہم کھڑے اپنی جگہ پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کسی کو اسکیم لانے سے تو میں اب کسی کی سوچ پہ پابندی میں نہیں لگا سکتا, لیکن میں اپنا ریزولو بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں کی مدد سے, ہم اس سپورٹ سے ہم سندھ کے حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے.
मैं बताता हूँ, देखिए CCI के इजलास में फैसले हुए, डिसीजन जो कैबिनेट का इजलास होता है ना, CCI का इजलास है, 8 लोग उसमें होते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, 4 वफाक के नुमाइंदे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस 3 मोर, मुझे इस वक्त याद नहीं कौन, मैं खाली इसहाक डार साहब हैं, ऐसा इकबाल, मुझे याद नहीं, 8 इसलिए कि मीटिंग ही नहीं हुई आज तक, इसलिए याद नहीं है। 8 लोग उसमें होते हैं और उसकी जो डिसीजन होती है ना वो रिकॉर्ड होती है। और इस केस में PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने, यानी जिनके मिला के 7 नुमाइंदे हैं 8 में से, ये अंडरस्टैंडिंग आपस में की है कि CCI के 2 मई के इजलास में हम ये फैसला कि कोई नया कनाल नहीं बनेगा जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होगी और सूबों के दरमियान कंसेंसस नहीं होगी, दोनों चीजें, एक तो बाहमी रजामंदी, हमने एक और भी चीज कर दी है, अल्लाह ना करे अगर पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में नहीं, और जो सूबे सिंध में अगर कोई और पार्टी आ जाती है और वो सिंसियर होती है, मैं किसी पे ना, तो उसकी भी रजामंदी चाहिए होगी, वो CCI फैसला करेगी, फिर उसको CCI ने कभी ओवरटर्न करना होगा अगर करेगी तो। जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होती और कंसेंसस नहीं होता सूबों के दरमियान, कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी पाकिस्तान में किसी भी दरिया पे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है, जो आखिर में मैंने बताया, कि इस मीटिंग के दौरान एक तो ये तय किया जाएगा, और इस मीटिंग के दौरान ऐसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जो CCI में है वो वापस कर दिए जाएंगे, कि जाए पहले कंसेंसस फॉर्म करके आए। ये डिसीजन जब आ जाएगा तो वही नोटिफिकेशन, मैं फिर कहूं ना वजीर आजम को ना वजीर आला को, ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन क्या होती है यार। किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल की नोटिफिकेशन होती है क्या? फोरम्स होते हैं जिन पे अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। CCI का ये फोरम है जो इरसा के डिसीजन को नल कर सकता है, खत्म कर सकता है, ये होगा। तो ये, और सिर्फ ये जैसे मैंने कहा ना, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि इतना सेंसिटिव है कि आप आज रात को ही कर लें मीटिंग, लेकिन मैं ही समझता हूँ, मैं कि ऐसी चीजें होती नहीं है पॉसिबल कि अभी मीटिंग कर लो, सुबह कर लो, इतना सेंसिटिव है लोग। कुछ लोगों को भी तो अपनी लीडरशिप पे, तो जमातों के चेयरपर्सन्स पे भरोसा करना होगा। और अगर फिर कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे किसी को है कि मैं इस माहिदा या जो ये प्रेस रिलीज में जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी मुखालफत करना, तो भी तो 1 हफ्ता दूर है ना। ऐसा तो हमने नहीं कहा, हमने इसीलिए कहा डेट दो, डेट पहले कुछ और दे रहे थे तो हमने कहा कि नहीं अगले हफ्ते की डेट दो। पहले तो मैंने बातों में तो कहा था आज रात को बुला लिया, जैसे होता है एक तरीक़ेकार प्रेशर डालने का रात, तो फिर हमने कहा, फिर मैंने कहा अगले हफ्ते दो, तो उन्होंने अगले वो बात मानी, जुम्मे का टाइम दिया। मैंने कहा एक दिन पहले कर ले, जो कोशिश होती है, तो उस पर भी वो मान गए इनिशियली। तो किसी एक ने कहा यार वो तो पहली में है मैंने जुम्मे की बात हुई थी ना, मुझे डेट याद नहीं थी, जुम्मे को कर लेते हैं अगले, तो मैंने कहा चलो थर्सडे कर लें जैसे होता है। तो उन्होंने कहा वो थर्सडे, प्राइम मिनिस्टर मान गए थे कि थर्सडे कर लेते हैं। तो किसी एक शख्स साहब ने उधर कहा जी थर्सडे तो पहली में है। फिर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा, फिर एक और कोशिश वाली वेडनेसडे कर लो, तो उन्होंने कहा शाह साहब थोड़ा तो भरोसा हम पे भी कर लें। और ये बड़ी सिंपल बात है, मैं आपसे जो कह रहा हूं, कोई नोटिफिकेशन निकलेगा ही नहीं कभी, डिसीजन होगा। और लीगल ये है, नोटिफिकेशन क्या होता है यानी पता नहीं किसी को लगा दिया इसने, कौन निकालेगा नोटिफिकेशन? प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द पावर टू इशू दिस नोटिफिकेशन, लाइक द प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव द पावर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट्स। मतलब आप एक गलत डायरेक्शन में लोगों को लगा रहे हैं, वो ना करें। लोगों को समझना चाहिए कि जो कानूनी लीगल आईनी तरीका है, इंशाअल्लाह ताला उसके जरिए हम इसको प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। बैकग्राउंड ये भी है कि इंटीग्रेटेड कैनाल की जो साहब का कन्वीनर फिर निशा साहब था, और निशा साहब चीफ मिनिस्टर बना तभी वो इंटीग्रेटेड कैनाल का कन्वीनर था, क्योंकि मौजूद थी। मगर साइन ने पता था चीफ मिनिस्टर जब गया आपकी फिल्म में गवर्नमेंट आपकी आई और सूबे में थी, मगर कोई मुखालफत नहीं, करेक्ट
فیکٹس نا انفارچونیٹلی گریٹر تھل کنال بن گیا تھا 2008 سے پہلے, آپ کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ دیں گے, اس کے اگلے فیز میں کچھ نہیں ہوا ابھی تک. گریٹر تھل کنال کا فیز 2 کتنے سال ہو گئے یار. میں صرف ایک نہیں دونوں, لیکن میں اس لیے اعتراض کرتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح حقیقت نہیں بتائی جاتی, لوگوں کو صحیح حقیقت نہیں بتائی جاتی. گریٹر تھل کنال بنا تھا جب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی حکومت تھی سندھ میں, ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. میں نے ایم کیو ایم کو کہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, کہا ہے کہ آپ نے مخالفت کی تھی لیکن آپ نہیں ہو سکے اسمبلی کے اندر. 2008 تک انہوں نے 2004 میں بنانا شروع کیا تھا, جو اس گریٹر تھل کنال کا فیز 1 ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کے اگلے فیزز ہیں, پورے ایک اسکیم ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم اپوز کرتے رہے. اس کا بھی سرٹیفکیٹ چیلنج کیا ہوا ہے. تو میں نہیں بتا رہا ہوں, حقیقتیں بتایا کریں. لوگ آپ نے صرف کہہ دیا, لوگوں کو ابھی بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن لاؤ, اس کی کوئی ریالٹی میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی کوئی ان کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں. مہربانی کر کے مسلیڈ نہ کیا کریں کہ ہم نے آپ نے بھی سوال کیا نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کی بڑی رسپانس, میں معاف کریں یار, آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں اس لیے حجت بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں اور میں مائنڈ نہیں کرتا ہوں. میرا آپ کا یہ فرض ہے, میرا چلے میں تو ایک سیاسی, میرا ہو سکتا ہے نا, ایک صحافی کا یہ فرض ہے کہ حقیقت پہ مبنی بات کرے کہ نہیں روکا گیا, وہ تو پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور کس نے کمپلیٹ کیا؟ جو آج دھرنے دینے کی باتیں کر رہے ہیں, کس نے کمپلیٹ کیا؟ فنکشنل والے تھے جو بیٹھے تھے اس وقت حکومت میں, غالباً ایریگیشن منسٹر بھی تھے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, یا بعد میں چینج ہو گئے تھے. جب شروع ہوا تھا تو ایریگیشن منسٹر پھر روڈز میں چلے گئے تھے. مطلب کیا آپ غلط, معاف کرنا ہے, تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ سینسیٹیو معاملہ ہے, اور کوئی غلط بات کرتا ہوں تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. سوال یہ ہے جو کام نے کیا تھا, کیونکہ یہ فیتھ کا ایشو ہے, لوگ نہیں کر رہے ہیں, لوگ کچھ نہیں رہے ہیں. اور صرف نیشنل نہیں ہے, نقبے والے نہیں ہے, پورا ٹرانسلیٹر سے لے کے فنکار, شاعر, ادیب, سندھ کا کوئی طبقہ, عورتیں, بچے, ہر سب آرام کریں. تو کیا آپ لوگ کی بات کو وہاں نہیں کر رہے ہیں, تو کیا آپ حوصلے بھی روک کھانے کر رہے ہیں؟ میں نے اتنے کلیئرلی جواب دیا, پھر آپ مجھ سے ایسا سوال کریں گے کہ پھر جائے ہیڈ لائن بنوائے کہیں. میں نے کہا یہ سینسیٹیو ایشو ہے, ہر چیز سینسیٹیو ہے, ہم ہر ایک کو ریئلائز کرنا چاہیے اپنی امپورٹنس. ہر ایک شخص کو بہت سینسیٹیوٹی ہے ان ایشوز کے اندر. پانی بہت سینسیٹیو, میں نے تو کہا ففاق نے اب سمجھایا کہ سینسیٹیو ایشو ہے. ہم لوگوں تک جائیں گے, ہم جانے شروع کر دیا ہے. میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت تو بتائیں نا, لیکن اگر آپ پھر میں کہوں گا حقیقت میں کہیں گے اس لیے بھروسہ نہیں لوگوں کہ آپ نے پہلے یہ کیا, ہم نے کبھی پانی کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, چاہے صدر آصف علی زرداری ہوں, چاہے یہی حکومتیں رہی ہیں ہماری, چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں. 1960 کی واٹر ٹریٹی ہوئی تھی جب مارشل لا تھا حکومت میں. 1991 کا واٹر اکارڈ ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی. جن لوگوں نے اکارڈ کیا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. جنہوں نے اکارڈ میں یہ لکھ دیا, اس کا میں کئی بار کہہ چکا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ میری بات, سب سے گندی شک اکارڈ میں کون سی ہے؟ آپ کیا کوئی بتائے گا مجھے؟ شک 8 کس نے اپروو کی؟ سگنیچر کس کے نیچے؟ یا ہم صادق علی مرحوم کے سگنیچر تو ایک اور شخص کے بھی سگنیچر ہے, وہ کون سی جماعت میں ہے؟ مطلب یہ حقیقت بتانے میں آپ, اور پیپلز پارٹی نے جب ہمیشہ ڈیفینڈ کیا, میں جذباتی اس لیے ہو جاتا ہوں کہ غلط بات بتانے کی, گریٹر تھل کنال میں آپ نے مخالفت نہیں کی, روڈوں پہ نکلے, سب کچھ کیا, لیکن حکومت نہیں تھی اور حکومت والوں نے اس کو اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا جیسے ان کو لینا چاہیے تھا. اسمبلی میں انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی لیکن وہ سٹینڈ نہیں لیا. میں نے ان سے, ان کے والوں سے بھی ابھی کہا تھا کہ آپ نے اس حد تک تو ساتھ دیا تھا ہمارا, لیکن اس سے آگے آپ نہیں بڑھے تھے. پھر میں نے ان سے کہا کہ پی ٹی آئی والے تھے, جب ہم نے 2021 میں غالباً یہ قرارداد لائے تھے یہ چوبارہ اور اس کے فیز 2 پہ, تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی اس ریزولوشن کی, این کیو ایم نے کی تھی اس پہ سپورٹ. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. یہ میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں
वो सारे लोग जो इस पे एहतजाज कर रहे हैं उनका मैं शुक्रिया इस हद तक अदा करता हूं कि ये सेंसिटाइज करने में लोगों को उन्होंने अपना रोल दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप इन कनाल्स के खिलाफ हैं या आपका मकसद कोई और है? जो हमीद सुमरा ने खुद कहा कि शायद मकसद कोई और है, उनको तो पहचाने। और उसमें मैं आपकी मदद चाह रहा हूं कि यार आप लोग लिखने वाले हैं। मैंने कल मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मुनासिब नहीं है, किसी का फोन आया जाम खान शोरो साहब को, जो पहले कह रहा था कि आप पागल हैं कि आप सीसीआई का इजलास बुलाना चाह रहे हैं, आप लोग का दिमाग खराब है, आप ज्यादा से ज्यादा 3 वोट हैं आपके पास, अगर केपीके आपको सपोर्ट भी करती, इसलिए उन्होंने कहा 5 वोट आपके खिलाफ है, आप लोग तो चाहते हो कनाल बने। कल बाकी साथी कह रहे ऐसा है कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूं कुछ भी ऐसे ना, ये चाह रहे हैं कि ये बने। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हमारे साथ करते तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, कोई इशू नहीं था, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट था कि मैं कन्विंस कर लूंगा हर एक को कि ये प्रोजेक्ट खराब है, गलत है। कल उसी शख्स ने कहा कि ये आपने कमाल कर दिया, उसी एक बहुत ही मोतबर आदमी, मैं नाम लेना जाम खान को नहीं बाद में पूछ लीजिएगा, आपने कमाल कर दिया, माइनॉरिटी में होते हुए आपने मनवा लिया कि जी अब आप भी हमें सपोर्ट करेंगे इस चीज पे। यार कुछ ये तो कोई और तो नहीं कर सका, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का काम था। ये चीज क्यों नहीं कन्वे होती कि यार ये इतनी बड़ी, मैं कामयाबी भी नहीं कहूंगा कि हमारी कामयाबी नहीं, ये सिंध के लोगों की कामयाबी, पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है, इसलिए कि आपस में सूबों में अगर खदशात होते हैं, अगर डिसहार्मनी होती है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को है, ये पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है। इंस्टेड के हम कहें कि हाँ 2 बड़ी जमातों ने इस चीज को रियलाइज किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कल क्या कहा कि जी फेडरेशन की हार्मनी से ऊपर कोई चीज नहीं है, ये कहा, आपने सुना होगा। ये मतलब ये सारी चीजें छोड़ के और आप अगर कहेंगे कि जी नोटिफिकेशन ले आओ तो वो लोगों को गलत रास्ते पे ले जाए। अब मेरा चक्कर ये है कि मैं अगर ओपनली कहूंगा जी मतलब बेवकूफी की बात है, नोटिफिकेशन ले आओ, कौन सी नोटिफिकेशन ले आओ यार, इट हैज टू बी डिसअप्रूव फ्रॉम द फोरम, और फोरम है सीसीआई में कमिटमेंट हो गई है, 1 हफ्ता दूर है कमिटमेंट। और अगर खुदा ना खास्ता दे डोंट sort of go through और इस कमिटमेंट से मुनहरिफ होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, जो मुझे पूरा यकीन है कि जो पास रिकॉर्ड है नहीं होंगे, अगर मुनहरिफ होते हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस तो कभी मौजूद है ना। ये एक पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी को हम सब ने सेलिब्रेट करना चाहिए, ये पाकिस्तान सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कार्ड जितने खोल दूं कि लोग कहें यार ये क्या क्या करवा लिया हमसे। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मैंने सेक्शन 8 खत्म कर दिया कल, मैंने कल पैरा 8 खत्म कर दिया है आपका उसका पावर नहीं है ये, तो उसने वही चीज की जो नहीं हो सकती, उस जानते हुए कि इस पे अमल दरामद जो मैंने ऐलान किया नहीं हो सकता, वो ऐलान किया है सिर्फ अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए जो उसके मुल्क में लोग हैं कि देखो मैं ये भी कर सकता हूं, जबकि ये मैंने ये कर दिया जबकि वो कर नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ही इज प्लेइंग टू द गैलरीज इन हिज कंट्री,
اور بہت ہی انسٹیٹسمن لائک انہوں نے اعلان کیا ہے. اور مجھے یہ نہیں پتا, میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے. یہی چیز اگر ادھر کوئی اعلان کرتا نا تو آپ کہتے یار آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ کی میڈیا ہماری میڈیا اتنی آزاد ہے, وہ کہتے کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار, اس پہ لکھا ہے تم نہیں کر سکتے ہو, تم کہہ رہے میں کر رہا ہوں. لیکن انڈین میڈیا شاید اتنی الائیو نہیں ہے, شاید اس کے اوپر ہم ادھر تو کہتے ہیں نا میڈیا آزاد نہیں ہے, لیکن ادھر میڈیا بہت آزاد ہے. آپ لوگ تو ہمیں سب کہتے ہیں شاید ادھر آزاد نہیں ہے میڈیا, جو یہ بھی بائی کر رہی ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس نے وہی چیز کی ہے, جسٹ پلینگ ٹو ہز گیلریز, اور کچھ بھی نہیں ہے. شاہ صاحب, ایک تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, لوگوں کو پیپلز پارٹی کے اوپر بھروسہ ہے. دوسری جانب آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں کہ وہ نئے کاموں پہ آپ کی بات مان جائیں. دوسرا یہ کہ آپ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کا بھی بھروسہ ہے اور وہاں پہ حکمران کے احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہی جملہ ہے جو آپ کی پارٹی کے رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات آپ کو اقام کرنے والے سارے تو آپ کو کہیں گے, تو کیا آپ لوگ کوئی بات کرنا نہیں ہوتی تو کیا آپ ان کا پاور کا استعمال کریں گے؟ یہ میں 10 بار کہہ چکا ہوں, دوبارہ مجھ سے ایک سوال نہیں کرو. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, مجھے ایک خیال آ گیا. نہیں, وکلا ملے ہم سے, خورشید شاہ صاحب سے بھی ملے, نثار کھڑو صاحب سے بھی ملے, ٹھیک ہے, ضیاء النجار صاحب سے بھی ملے. صرف ایک وکیل ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی صدر سے ملا ہے, ہم سے نہیں ملا. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وکیل ایسا ہے جو کس سے ملا ہے؟ مسلم لیگ نواز سے. مطلب ہم سے ملنے کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں تیار نہیں ہے, ان سے ملا ہے جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا. اب اس سے تھوڑا سا اور سوچ لوں. یہ میں اسی اچھا لوگوں جو دیکھیں, میں لوگوں سے درخواست کروں کہ ہاں میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, میں وہی تو یار میں کہہ رہا ہوں نا. میں دیکھیں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا, میں نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی ایسے لفظ میرے منہ سے نکل جائے گا, نہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو یہ سینسیٹیو ایشو اتنا ہے کہ بڑی جلدی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اور میں لوگوں سے جو کہہ رہا ہوں نا, یہ کہہ رہا ہوں کہ مس گائیڈ نہ ہو. یس, سینسیٹیو ایشو ہے, پروٹیسٹ کریں, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں پروٹیسٹ, لیکن کسی اور کو تکلیف میں نہ لائیں, روڈ وغیرہ بند نہ کریں. اور اب یہ حل کی طرف جا رہا ہے تو اپنا پروٹیسٹ سیلیبریشن میں تبدیل کریں. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز گو تھرو نہیں ہوتی ہے تو پھر سے ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو بہت سمپل چیز ہے. اور لوگ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے, لیکن میں اپنے مخالفوں کی آواز کو بھی اہمیت دیتا ہوں. جمہوری طریقہ یہی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو آپ کو میں ایسے تیسے فورس یوز کروں گا. یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. ہاں, کبھی کبھی فورس یوز کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب بات ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں. وکلا بھی بہت سمجھدار ہیں, وکلا بھی سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور. میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک چیز میں نے بڑی کی, اگر یہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے شرارتی 2-4 لوگ ہوتے ہیں, پھر باقی موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے. وہ کیا کنالوں کے فیور میں ہے یا ان کے خلاف ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت گر جائے, کیٹیکر سیٹ اپ آ جائے, اور پھر کیٹیکر سیٹ اپ میں کسی کی کوئی سی نہ ہو, اور جیسے کیٹیکر سیٹ اپ میں ایک عرصہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا, اگلی بھی کوئی اپروول ہو جائے, تو وہ کیا فیور میں ہے یا خلاف ہے؟ یا ان کے فیور میں ہونا چاہیے کہ اب اس سرٹیفکیٹ کو سال سے زیادہ ہو گیا ہے نا, رکا ہوا ہے نا پروجیکٹ. جیسے کسی نے کہا کہ اسکیم بھی موجود ہے, نہیں ہوئی نا اپروو, تو یہاں چاہتے ہیں کہ ایک آ جائے کیٹیکر گورنمنٹ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہو, اور پھر وہ یہ سارے چنال منظور کر دے. ڈیموکریٹک الائنس کے لیے آتی ہے تو کینال کے معاملے پر مخالفت کرتی ہے. KPK میں ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں باضابطہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے پانی کے مفاد کو دیکھا جائے, اور اس طرح کے لیٹر میں وزیر اعلیٰ سے سفارش کی
ये मैं कुछ पढ़ रहा था। चश्मा राइट कैनाल के हवाले से केपी को लॉलीपॉप दिया गया और उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट केपी ने लेटर लिखा है वजीर आला केपी को कि आप सिंध का साथ देने के बजाय अपने पानी के लिए क्यों नहीं लड़ते, क्योंकि इस पानी से केपी की लाखों एकड़ राशि जो है वो आबाद होगी। तो पीटीआई केपी में अपना अलग सांस रखती है और सिंध में यहाँ आती है तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर वो बड़ी बातें करती है और कैनाल के हवाले से मुखालफत करती है। दूसरा ये कि आप जब ये कहते हैं कि निगरान हुकूमतें आती हैं तो वो गलत फैसले करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी इस तरह का फैसला कोई नहीं कर सकती कि ऐसा निगरान से इसका खात्मा हो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए जिस तरह दीगर मुल्कों में इंतखाब होते मैं अच्छा, नंबर वन देखिए, मैं किसी और जमात को, किसी और सूबाई हुकूमत को अपना स्टैंस रखने की मतलब मैं उनसे बात तो कर सकता हूँ, लेकिन जो उनका स्टैंस है वो उनका स्टैंस है ना, मैं नहीं कह सकता। कल को मुझे कहेंगे कोई कि जी पीपल्स पार्टी हम जो वो हम सही समझते करेंगे। मैं किसी भी, मैंने नुक्ताचीनी भी नहीं की। मैंने ये भी कहा है ना कि पंजाब वाले अगर कोई चाहते हैं मनसूबा तो वो उनका हक है, लेकिन अगर मुझे उसका नुकसान होगा तो मुझे भी हक है ना कि उसकी मुखालफत करूं। सिमिलरली केपीके वाले अपना बड़ा बुरा समझते हैं जो उनके लोग हैं। तो मैं सेकंड जो आपने बात की ना, ये केयरटेकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए प्रिंसिपल, ये सब आजमाने के बाद हम बहुत क्लियर है कि केयरटेकर सेटअप नहीं होना चाहिए। अगर बाकी जमातों से मिल जाती है एक सपोर्ट तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, इसलिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। आप सबने देखा है इसका नुकसान हुआ है। ऑन पेपर बड़ा अच्छा होता है ना कि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, किसी को दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है और साफ शफाफ होते हैं, उन पे कोई, हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, हमने इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना है, किसी एक शख्स के आने या होने या ना होने से वो अफेक्ट ना हो, ये करना है। तो इस हद तक मैं आपसे यार 5 मिनट और मादी में चौलस्तान ये जैसे भी धरने हुए, मादी में धरने हुए कुछ भी हुआ है तो गवर्नमेंट्स ने वायदे किए हैं धरने वालों से। क्या नोटिफिकेशन, तो आप कह रहे हैं कोई फैसला हो नहीं सकता, आप एज द चीफ मिनिस्टर आपकी अपने आप मौसम भेजी कोई धरने वालों से वायदा कर हिदायत दी है और जो धरने के ऑर्गेनाइजर्स में से कुछ लोग उनसे बात हुई है, कल रात को भी हुई है, आई एम श्योर आज भी हो रही होगी। मैं इधर अभी हूँ, हमने चेयरमैन साहब ने पार्टी प्रेसिडेंट को भी कहा है, हमारे होम मिनिस्टर जो खुद लॉ मिनिस्टर भी हैं और वकील भी हैं, उनसे भी कहा गया और मैं खुद भी बात की है मैंने एक दो से। तो इंशाल्लाह ये करेंगे कोशिश कि उनको कन्विंस करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कनाल्स के खिलाफ नहीं, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, उनको मैं नहीं कन्विंस कर सकता, वो नहीं होंगे कन्विंस। जब जमात उलमा इस्लाम ने एक एपीसी बुलाई कनाल्स के खिलाफ, हम हुकूमत में रहते हुए उस एपीसी में हमने फुल स्ट्रेंथ, हमारे सदर सूबाई सदर थे, मैं था, जनरल सेक्रेटरी थे इरिगेशन में, उन्होंने शिरकत की ताकि हम सॉलिडारिटी सबके साथ दिखाए। हमारी वजह से कि यार पीपल्स पार्टी इधर आई है तो हम नहीं आएंगे, अब उनको मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले तो अप्रिशिएटेड कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी बात करने से नहीं कर सका, समझाने से सका, लेकिन लेट हुआ, ठीक है। तो आपने पहले भी बड़ी परफॉर्मेंस के अंदर ये बात कही थी, शफीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो क्या ये अर्ली नहीं था कि पावर शो कर दिया, जलसा कर दिया, टू अर्ली नहीं था कि हमने जो है हुकूमत से रहती का फैसला कर दिया, सुना दी, बात सुना दी, और आपको भी यकीन है कि आपकी बात सुनी गई है और आप फिर भी अभी नोटिफिकेशन से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि अर्ली हम फैसले करने का अपने दिखाना नहीं चाहता। तो मेरा सवाल था आपसे कि ठीक है, मैं जवाब दूंगा। आपकी देखिए हर एक की अपनी है। ऑब्वियसली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया
کہ میں خود لوگوں کے پاس جانا چاہ رہا ہوں اور حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم نے اس چیز کو آگے بڑھایا تو میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا. شہباز شریف صاحب سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے ٹائملی ہوتی رہی ہیں. میں نے پھر کہا کہ ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں نا, دوسری طرف کب سمجھے اس بات کو. اور آج سے 1.5 مہینہ پہلے یہ طے ہوا تھا, میں نے یہ پہلے ہی بتایا, طے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ کریں گے کنالز کے اوپر. 1.5 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا اس بات کو. ہم انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس لیے کل جب ہم نے میٹنگ کی, ہم نے کہا ڈیٹ لکھے, نہیں تو کہتے میں جلد میٹنگ کروں گا. ہم نے کہا مہربانی کر کے ڈیٹ لکھے. اس لیے آپ نے ہم نے میں آپ کو بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں, کل میٹنگ میں یہی کہے جام خان کہ جی لوگ صرف اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے اس لیے کہ تھوڑی سی مسٹرسٹ ہے. اسی لیے آج میں نے کہا کہ آج ہی نوٹس ایشو کر دے سی سی آئی کا. تو وہ مسٹرسٹ یہ ہے, تبھی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا صرف یہ میٹنگ کی درخواست ہے کہ میں پہلے بھی کانفیڈنٹ تھا اور میں نے کانفیڈنس کا اظہار کئی بار کیا کہ نہریں نہیں بنیں گی. لوگوں نے کہا وہ تو بن رہی ہیں. میں نے کہا بھائی بس میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھا سکا, بڑے بڑے معتبر لوگوں کو نہیں سمجھا سکا کہ نہریں نہیں بن رہی بھائی, ٹھیک ہے. پھر آگے آپ کی بات, اس لیے کل ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ سی سی آئی سے ہو نہیں جائے گا لوگ کنونس نہیں ہوں گے. یہ قاضی صاحب یہ سوال کرے چکا ہے مجھے انہوں میں بھی جے کو سندھ جو دا ریزن انہیں کرے ॻाल्हाइण कोन थो चाहे मां हिन शइ खे एॾो कंफ्यूज़ नथो करणु चाहियां जो खामखा हिकिड़ी ॿी मास खुली वञे. तो सोचो ऐं यू फाइट वन बैटल एट अ टाइम. ऐं इहो तव्हांखे रुगो ॿुधायां थो त कंहिं बि तरीक़े सां सिंध जे मफ़ाद में का शइ न हूंदी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ॻाल्हि जी सपोर्ट न कंदी.